صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی نصاب الصرف اوپن فرما لیں اور نصاب الصرف میں سبق نمبر 15 ہے اور پیج نمبر 88 پیج نمبر 88 ہے، سبق نمبر 15 اسماء مشتقہ کا بیان، اسماء مشتقہ کا بیان۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، ہم الحمدللہ شروع سے یہاں تک 14 سبق پڑھ چکے ہیں نصاب الصرف میں، جو کہ ہمارے صرف کی کتاب ہے۔ ایک مرتبہ ہم دکھا دیتے ہیں سب کو۔ اس نصاب الصرف میں ہم 14 سبق اب تک پڑھ چکے ہیں، اور ان 14 اسباق میں جب ہم تمرین حل کرتے تھے تو بار بار آتا تھا کہ اس میں فاعل ہے، کہ اس میں مفعول ہے، کہ اس میں تفضیل وغیرہ اس طریقے سے آیا کرتا تھا۔ تو تمام اسلامی بھائی اس میں سوال فرماتے تھے کہ حضور یہ اس میں فاعل کیا ہے، یہ اس میں مفعول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی پیچھے آیا تھا کہ جار مجرور جو ہوتے ہیں وہ فعل سے یا شبہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ اسلامی بھائی سوال فرماتے تھے کہ حضور یہ شبہ فعل کیا ہوتا ہے، تو وہیں پر بتایا گیا تھا کہ یہ شبہ فعل جو ہے اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول ہوتا ہے، اس میں تفضیل ہوتا ہے، صفت مشبہ ہوتا ہے، اس میں ظرف ہوتا ہے، اس میں آلہ ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت میں صرف ان کے نام لے کر کے بتایا گیا تھا۔ تو تمام اسلامی بھائی شوق آتا تھا آخر یہ ہے کیا، اس میں کیا ہے، اس میں مفعول کیا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کو جاننے کا سب کو شوق ہوا کرتا ہے۔ جی جن اسلامی بھائی کے مائک آن ہیں برائے کرم وہ آف فرما لیں۔ سوال پوچھنا تھا۔ جی ارشاد فرمائے ڈاکٹر صاحب۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بار بار یہ سوال آتا تھا کہ یہ مشتقات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل شروع میں پڑھا تھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مصدر، مشتق اور جامد، ٹھیک ہے۔ مصدر آپ نے پڑھا تھا کہ جو کسی سے نہ بنا ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اور مشتق کی تعریف آپ نے پڑھی تھی، جو دوسرے سے بن کر کے آیا ہو اس کو مشتق کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے اس کی مثال میں پڑھا تھا ناصرن، جو کہ ینصرو سے بن کر کے آیا تھا، یا نصرہ سے بن کر کے آیا تھا، یا نصرن سے بن کر کے آیا تھا، یہ سب پڑھا تھا نا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، آپ 15ویں سبق میں آپ کا انہی چیزوں کا بیان آ رہا ہے، یعنی اسماء مشتقات کا، یعنی وہ اسماء جو کہ کسی سے نکل کر کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، فعل مضارع سے، ٹھیک ہے نا، فعل مضارع سے جو مشتقات نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 6 ہیں۔ فعل سے جو نکلتے ہیں، فعل سے نکلنے والے جو اسماء ہیں وہ 6 ہیں، اور ان 6 اسماء کو ہی اسماء مشتقہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشتق کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مشتق وہ ایسا اسم ہے جو کسی سے نکل کر کے آیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب فعل سے مشتق ہونے والے، یعنی فعل سے نکلنے والے 6 اسماء ہیں، ان 6 اسماء کو ہی اسماء مشتقات کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسماء جو کہ نکلنے والے ہیں۔ اب وہ اسماء کون کون سے ہیں تو آپ کی کتاب میں دے رکھا ہے۔ نمبر 1 اس میں فاعل ہے، نمبر 2 اس میں مفعول ہے، نمبر 3 اس میں تفضیل ہے، نمبر 4 صفت مشبہ ہے، نمبر 5 اس میں آلہ ہے، اور نمبر 6 اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 اسماء مشتقہ ہیں جن کو الگ الگ کر کے آپ کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج سب سے پہلے ہم اس میں فاعل کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسے؟ اس میں فاعل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں فاعل کہتے کسے ہیں؟ تو اس میں فاعل کی تعریف یہ ہے کہ کام کرنے والے کو اس میں فاعل بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کے ساتھ میں
فعل قائم ہو، جیسے آپ دیکھیں مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، مدد کرنے والا، کھانے والا، پینے والا، سونے والا، جاگنے والا، ہنسنے والا، بولنے والا، پڑھنے والا، لکھنے والا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے اس میں فاعل کے صیغے ہوتے ہیں. یعنی اس میں فاعل وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ میں فعل قائم ہے، جس کے ساتھ میں فعل قائم ہے. مدد کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ جس کے ساتھ میں مدد کرنا قائم ہے. کھانے والا وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ میں کھانا کھانا قائم ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی پینے والا وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ میں پینے والا جو فعل ہے وہ قائم ہے. ٹھیک ہے. تو تعریف دوبارہ سے دیکھ لیں. اس میں فاعل وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس ذات کے ساتھ میں فعل کے معنی قائم ہیں. جیسے ناصر، مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. تو جو بھی شخص مدد کرنے والا ہے، چاہے زید ہو، چاہے عمر ہو، چاہے بکر ہو، خالد ہو، کوئی بھی ہو، تو جو بھی مدد کرنے والا ہے، تو یہ مدد والا جو فعل ہے، مدد والا جو کام ہے، یہ کام اس کے ساتھ میں قائم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں مشتق کہلاتا ہے. دوبارہ سے تعریف دیکھ لیں، آپ کی کتاب میں دے رکھی ہے. اس میں فاعل وہ اس میں مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں فاعل کی تعریف ہو گئی. اب اس میں فاعل کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ بھی ہم بورڈ پر دیکھیں گے انشاءاللہ. بورڈ پر ہم اس طریقے کو سمجھیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایسی. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں فاعل یا تو ثلاثی مجرد سے آئے گا یا ثلاثی مجرد کے علاوہ سے آئے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر فعل سے اس میں فاعل آئے گا. تو افعال جو ہیں ہمارے پاس میں وہ ثلاثی مجرد بھی ہوتے ہیں اور ثلاثی مزید فی بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی رباعی مجرد بھی ہوتے ہیں اور رباعی مزید فی بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ما قبل میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ فعل جو ہے کبھی ثلاثی ہوتا ہے اور کبھی رباعی ہوتا ہے، اور ایسے ہی فعل کبھی ثلاثی مزید فی ہوتا ہے اور کبھی رباعی مزید فی ہوتا ہے. تو ان سب سے اس میں فاعل بنے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے جو ثلاثی مجرد ہے اس سے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ الگ ہے، اور جو ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے، ان تینوں کے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ الگ ہے. ان تینوں کا طریقہ ایک ہے اور ثلاثی مجرد کا طریقہ ایک ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ تو بالکل آسان ہے. دیکھیں اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے. کس سے؟ فعل مضارع سے. ٹھیک ہے. کس طریقے سے بنے گا؟ وہ اس طریقے سے بنے گا کہ سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو حذف کریں گے، اور علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں فا کلمہ کے فوراً بعد ہم الف لے کر کے آئیں گے، اور عین کلمہ جو ہے اس پر ہم زیر دے دیں گے، اور لام کلمہ جو ہے اس کو ہم تنوین لاحق کر دیں گے، یعنی تنوین اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، ینصرو یا نون صاد را. تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یہ فعل مضارع ہو گیا. اس میں علامت مضارع ہے یا، تو یہ علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا. اب نون صاد را رہ گیا ہمارا. اب جو نون ہے یہ فا کلمہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اس نون کے جسٹ بعد میں ہم الف لے کر کے آ گئے. اب ظاہر سی بات ہے جب الف آ گیا تو الف تو اپنے ماقبل فتحہ چاہتا ہے، تو نون پر فتحہ بھی آ گیا، تو یہ ہو گیا نا. اب آگے جو سواد آ رہا ہے وہ ہے ہمارا عین کلمہ، اس کو ہم نے زیر دے دیا، یہ ہو گیا ناسی. پھر جو آخر میں لام کلمہ ہے وہ ہے را ہمارا، تو اس کو ہم نے تنوین دے دی، تو یہ ہو گیا ناصرن. یہ ہے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ. کس سے؟ ثلاثی مجرد سے. ٹھیک ہے. آئیے ہم اس کو بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں. جی پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں فاعل بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیے آپ کی کتاب کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے جدا جدا طریقہ پر اس میں فاعل بنایا جاتا ہے. جدا جدا مطلب الگ الگ طریقے پر بنایا جاتا ہے. فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے، وہ کتاب کے اندر جو ذکر کیا ہے دیکھیں. فعل مضارع معروف سے علامت مضارع حذف کر کے فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کریں،
عین کلمہ کو کسرہ دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں. جیسے ایک لفظ ہے ہمارے پاس یفعلو. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو، اس میں جو یا ہے یہ ہے ہماری علامت مضارع، اور جو یہ فا ہے یہ ہو گیا فا کلمہ، اور عین یہ ہو گیا ہمارا عین کلمہ، اور لام یہ ہو گیا لام کلمہ. ٹھیک ہے نا. چلیے اب اسی کے وزن پر ہم ایک اور لفظ لے لیتے ہیں. جیسے ہم نے لے لیا اسی کے وزن پر ین سورو، یا اس کے علاوہ کوئی اور لیتے ہیں، یہ تو ہم نے ابھی سمجھ لیا ہے. ہم لیتے ہیں یز ریبو. یز ریبو ٹھیک ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو ان میں دیکھیں آپ، یا جو ہے یا یہ علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ کیا پڑھا آپ نے کہ علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، تو ہم نے علامت مضارع کو حذف کر دیا. جب علامت مضارع کو ہم نے حذف کیا تو یہ آ گیا ہمارا فا کلمہ. انہوں نے قاعدہ یہ بتایا تھا کہ فا کلمہ کے بعد میں الف کو بڑھا دے، تو ہم نے فا کلمہ کے بعد الف کو بڑھانا ہے کیسے، کہ ہم اس طریقے سے کر دیں گے. پھر یہ اب ظاہر سی بات ہے جب الف آ گیا تو الف تو اپنے ما قبل جو ہے فتحہ چاہتا ہے، تو ہم نے فا پر پھر فتحہ دے دیا، تو یہ ہو گیا فا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عین کلمہ کو کسرہ دے دینا ہے، تو یہ جو عین کلمہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کسرہ دے دیا. اب ہم اس کو دوسری طریقے سے لکھ دیتے، اس کو ہم نے کسرہ دے دیا یہ فاعی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ لام کلمہ کو تنوین دے دینا ہے، تو یہ لام کلمہ ہے نا، اس کو ہم نے تنوین لگا دی، تو یہ ہو گیا ہمارا فاعل. یہ ہمارا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ ہے کس سے، ثلاثی مجرد سے. ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے نا. اب بالکل یہی طریقہ اس کے اندر رہے گا، کیا کہ یہ جو علامت مضارع ہے اس علامت مضارع کو ہم نے حذف کیا. ٹھیک ہے نا. یہ علامت مضارع حذف ہو گیا. اب ہم نے کیا کیا، فا کلمہ ہمارا ضاد، اور عین کلمہ ہمارا را، اور لام کلمہ ہمارا با. ٹھیک ہے نا. اب کیا کرنا ہے، فا کلمہ کے بعد میں ہمیں الف لے کر کے آنا ہے. تو اب یہاں پر الف لگائیں گے تو کیسے، اس طریقے سے لگا دیں گے. تو ہم نے جب الف لگایا تو اس طریقے سے کہا یہ، تو الف اپنے پہلے زبر چاہتا ہے نا، تو ہم نے زبر لگا دیا یہاں پر، تو یہ ہوگا آپ کا ضا. اب یہاں پر را جو ہے را، تو را کے اوپر تو پہلے سے ہی زیر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس زیر کو سلامت رکھیں گے ہم. اب رہا فا لام کلمہ، تو وہ ہے ہمارا با، اس کو ہم نے تنوین دے دی. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا ہمارا ضاربن. یہ بھی ثلاثی مجرد سے ہے اور یہ بھی ثلاثی مجرد سے ہے، دونوں کو دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد. اچھا ترجمہ کیا ہوگا، فاعل کرنے والا، ضاربن مارنے والا. ایسے آپ بہت سارے افعال سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا سمع یسمعو، تو اس سے آپ بنا دیں سامع سننے والا. آپ نے پڑھا تھا فتح یفتح یفعل بنا دیں. ٹھیک ہے. پیارے اسلامی بھائیو یہ طریقہ ہو گیا آپ کا ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم ثلاثی مجرد کے علاوہ یعنی ثلاثی مزید فی سے، ٹھیک ہے، بنانے کا دیکھیں. ٹھیک ہے نا. یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید ہیں، رباعی مجرد ہیں، رباعی مزید ہیں. ان سب سے فعل اس میں فاعل کیسا آئے گا اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. یعنی ثلاثی مجرد کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کا یہ جو طریقے بتائیں گے وہ ایک طریقہ، دو طریقے بنانے ایک کے. طریقہ ہے. یعنی تین چیزوں میں اس میں فاعل بنانے کا ایک طریقہ ہے، اور ایک چیز میں اس میں فاعل بنانے کا ایک طریقہ ہے. یعنی ثلاثی مجرد میں صرف ایک طریقہ ہے فاعل والا، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد یا رباعی مزید فی، ان کا طریقہ ایک ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں یا کلو. جی کوئی اسلامی بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، جی ارشاد فرمائیں. یجتنبو، یجتنبو یہ کس کے وزن پر ہے، یفتعلو. یہ ہے یفتعلو کے وزن پر.
यफ तईलु। ठीक है, ये प्यारे इस्लामी भाइयों आप देख रहे हैं इसमें यजतनिबू यफ्तइलु के वजन पर है, तो इसमें या जो है ये अलामत मुजारे हो गई। ठीक है, फिर जीम जो है ये है हमारा फा कलिमा, यफ, जीम फा कलिमा की जगह है, और ता जो है ये हमारी बाबे इफ्तियाल की ता है, और नून जो है ये आयन कलिमा की जगह है, और बा जो है ये लाम कलिमा की जगह है। ठीक है ना, ये हमारा सुलासी मजीद फी है। क्या है? सुलासी मजीद फी, क्योंकि इसके अंदर 3 हरफ असली हैं, जीम, नून और बा। 3 हरफ असली हैं, जीम, नून और बा। बाकी रही आपकी या, तो वो है अलामत मुजारे, और रहा आपका ता, तो ये है इफ्तिआल में जो बाबे इफ्तिआल है उसकी अलामत। ठीक है, अब आप कहेंगे हुजूर ये अलामत क्या होती है और बाप की अलामत क्या होती है, तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये भी आपको जो है उसका सिर्फ जो है टेलर दिखाया जा रहा है, बाकी ये कि धीरे धीरे इंशाल्लाह उस चीज को भी बताया जाएगा कि ये बाब की अलामत क्या होती है, ये आगे चल करके इंशाल्लाह आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। अभी हम आपको जितना बता रहे उतना बगौर समात करें कि यजतनिबू के अंदर जो या है ये है आपकी अलामत मुजारे। ठीक है, और जो ता है, ता ये है आपकी बाबे इफ्तिआल की अलामत। ठीक है, तो ये 2 हर्फ निकल गए आपके। अब क्या रह गया? जीम रह गया, नून रह गया और बा रह गया। तो ये 3 हर्फ इसके अंदर असली हैं। ठीक है ना जी, तो अब 3 हर्फ असली हैं और 2 हर्फ इसके अंदर जायद हैं, तो ये कहलाएगा आपका सुलासी मजीद फी। अब इस सुलासी मजीद फी से इसमें फाइल बनाना है हमें। हम कैसे बनाएंगे इसमें फाइल? तो आसान सी बात है कि हम जो है, हाँ, इसमें सुलासी मजीद फी में यानी सुलासी मुजर्रद के अलावा जो है उसमें इसमें फाइल बनाने का तरीका क्या है, तो वो किताब में आप देखें बिल्कुल ध्यान से। उसमें फरमा रहे हैं कि मुजारे मारूफ से अलामत मुजारे हज़फ करना है, और अलामत मुजारे को हज़फ करने के बाद में उसकी जगह पर मीमे मजमूम लगा देंगे, यानी ऐसा मीम लगा देंगे कि जिसके ऊपर जम्मा होगा। मीमे मजमूम लगा दिया हमने। ठीक है, और फिर आखिर का माकबल जो है ना, आखिर का माकबल जो है उसको हम कसरा दे देंगे और आखिर में तनवीन लगा देंगे। ये सुलासी मुजर्रद के अलावा इसमें फाइल बनाने का तरीका है। ठीक है, आइए अभी हम इसके अंदर करते हैं। तो यजतनिबू तरीका दोहरा लेते हैं हम एक मरतबा कि अलामत मुजारे को हमें हज़फ करना है और उसकी जगह पर हमें मीमे मजमूम रखना है, यानी ऐसा मीम लेकर के आना है कि जिसके ऊपर जम्मा हो। फिर हमें आखिर में क्या करना है? सबसे आखिर में जो हर्फ है ना लाम कलिमा, उस लाम कलिमा से पहले वाला जो हर्फ है आखिर का माकबल, आखिर का माकबल वो कहलाता है जो कि लाम कलिमा से जस्ट पहले है। तो आखिर का माकबल जो है उस पर हम कसरा दे देंगे। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर हम बनाते हैं। तो ये यजतनिबू है, यफ्तइलु है, तो हमने या की जगह पर मीमे मजमूम रखा। ठीक है, ये देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर बना करके दिखाते हैं। ये मीम बना दिया, इसको पर हमने जम्मा दे दिया, जम्मा दे दिया, ये मीमे मजमूम है। ठीक है ना, और बाकी क्या आएगा? बाकी सब वो आएगा, जीम आ जाएगा आपका, ये मुझ, फिर ता आएगा, फिर ना आएगा। ठीक है, मुझ, ठीक है, ता आ गया, तो ता पर तो आपके पहले से जबर था, फिर नून आ गया, फिर बा आ गया। ठीक है, तो अब इसमें आखिर क्या है? बा, और आखिर का माकबल क्या है? नून। इन्होंने कायदे में कहा कि आखिर के माकबल को कसरा दे दें, तो नून पर पहले से भी कसरा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कसरा लगा देंगे। अगर पहले से कसरा नहीं भी होता ना, तब भी हम नून पर कसरा ही देते, क्योंकि उन्होंने कायदा बयान किया है कि आखिर के माकबल को कसरा दे देना है। तो मीम में मजमूम लगा दिया, बाकी आखिर का माकबल नून था, इसको हमने कसरा दे दिया। अब आखिर है हमारा बा, इसको हमने तनवीन लाहिक कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा मुझ तनी बुन। क्या हो गया? मुझ तनी बुन। इसके वजन पर है ये, तो वजन भी देख ले, जैसे यफ्तइलु है, इससे आएगा मुफ तईलुन, मुफ तईलुन, ये मुफ्तइलुन के वजन पर है। ठीक है, मुझ तनिबुन, इसका माना क्या आता है? मुझ तनिबुन का माना आता है बचने वाला। क्या? बचने वाला, इज्तिनाब, इसी से आपने पढ़ा होगा इज्तिनाब, जिसका माना आता है बचना। तो मुझ तनिबुन का माना आता है बचने वाला। ठीक है, प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हुआ आपका
اس میں فاعل بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ بھی آپ نے پڑھا اور مثال پڑھی، اور رباعی اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے بھی آپ نے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ پڑھا اور مثال پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے رہا اس کے علاوہ یہ جو مثال ہے یہ ثلاثی مزید کی ہے، اب رہا رباعی مجرد کا یا رباعی مزید فی کا، تو اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں آپ کے ابھی مثال دی نہیں ہے، جب اس کا موقع محل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ بھی بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جی جی، سبق نمبر 15، اسماء مشتقہ کا بیان، یعنی وہ اسماء جو کہ مشتق ہوتے ہیں، فعل سے نکل کر کے آتے ہیں، ان کا بیان۔ اس میں مشتق کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس میں مشتق کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے۔ آپ بہت تیزی سے اس میں نصاب الصرف میں پیج نمبر 3 نکال لیں، نصاب الصرف میں پیج نمبر 3 نکال لیں، اور پیج نمبر 3 میں یہ ہے مشتق کی تعریف۔ جی، یہ مشتق کی تعریف آپ نے پڑھی۔ مشتق فرما رہے ہیں وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ مصدر سے بنایا جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مصدر ہی سے بنے، وہ فعل سے بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مصدر سے پہلے فعل بنایا جاتا ہے اور پھر فعل سے اسم فاعل بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے، اور ینصرو جو ہے وہ نصر سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی تعریف آپ کی اس میں مشتق کی۔ اب آگے آ جائیے، ہاں چلیے لوٹ کر کے آپ پیج نمبر 88 پر آ جائیں، سبق نمبر 15 پر۔ یہاں فرما رہے ہیں اس میں مشتق کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے، یعنی پیج نمبر 3 پر۔ یہاں اس کی اقسام اور ان کی تعریفات ذکر کی جاتی ہیں، یعنی اس میں مشتق کی کتنی قسمیں ہیں وہ بتایا جائے گا یہاں پر، اور ان کی تعریفیں بتائی جائیں گی اور بنانے کے طریقے بتائے جائیں گے۔ فعل سے کل 6 اسما مشتق ہوتے ہیں، اسما یعنی اسم، فعل سے کل 6 اسم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے نصاب الصرف کی تعریف یہ پڑھی ہے، صرف کی تعریف آپ نے یہ پڑھی ہے کہ جس میں ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ کو بنانے کا طریقہ سیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہی طریقہ آپ سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے مصدر سے فعل ماضی بنانے کا طریقہ سیکھ لیا، اور فعل ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا، اب مضارع سے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اب فرما رہے ہیں فعل سے کل 6 اسماء مشتق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 صفت مشبہ، نمبر 5 اسم اعلی، اور نمبر 6 اسم ظرف۔ آج آپ کو اسم فاعل کا بیان پڑھنا ہے۔ نمبر 1 اسم فاعل کا بیان، تو سب سے پہلے اس کی تعریف پیش کر رہے ہیں، ڈیفینیشن۔ اسم فاعل کی تعریف، وہ اسم مشتق یعنی اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے، دلالت کا مطلب بتائے، یعنی اس ذات کو بتائے جس کے ساتھ فعل قائم ہے، یعنی جس کے ساتھ میں فعل یعنی کام ملا ہوا ہے، قائم ہے، اس کے ساتھ میں وہ فعل پایا جا رہا ہے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ناصرن جو ہے یہ ایسی ذات ہو گئی، ایسی ذات ہو گئی جس کے ساتھ میں مدد کرنا پایا جا رہا ہے، مدد کرنا قائم ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے نوٹ، ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے جدا جدا طریقے پر اسم فاعل بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ، فعل مضارع معروف سے علامت مضارع حذف کر کے فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کریں، عین کلمہ کو کسرہ دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، جیسے یفعلو سے فاعلن۔ یہ ہوگا آپ کا ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ۔ غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ، مضارع معروف سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں، آخر کے ما قبل کو کسرہ، ٹھیک ہے، اور آخر میں تنوین لگا دیں، یعنی شروع میں میم مضموم لگائیں، یعنی میم پیش منہ لگا دیں، اور آخر کے ما قبل میں جو حرف ہے اس کو پر آپ کسرہ دے دیں، اور آخر کے میں آپ جو ہے تنوین لاحق کر دیں۔
یہ ہو جائے گا آپ کا اسم فاعل ثلاثی مجرد کے علاوہ ابواب سے. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو، یہ آپ کا آج کا اسم فاعل کا بیان ہو گیا. اب جس کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو اس کے متعلق تو وہ آپ ارشاد فرمائیں. اس میٹنگ میں ہمارا صرف 1 منٹ باقی رہ گیا ہے. اس سے اگلی والی میٹنگ جیسی اس میں آپ وہ سوالات اپنے فرمائیے گا. ابھی آپ تمام اسلامی بھائی سبق اچھی طریقے سے دیکھ اور اس سے اگلی والی میٹنگ میں آپ سوال فرمائیے گا. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.